ویلکم ٹو مائی اسلامک کامن کیو اے یوٹیوب چینل۔ پہلا سوال، کس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا غضب فوراً دور ہوتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنے سے۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے پانی پلانا۔ اگلا سوال، قرآن میں کس جانور کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب ہے گائے کا۔ اگلا سوال، رات کو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کس چیز سے حفاظت ملتی ہے؟ جواب ہے ایک روایت کے مطابق شیطان سے۔ اگلا سوال، قرآن کے مطابق انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ جواب ہے شیطان۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جمعہ کے دن غسل کرنا کس پر واجب ہے؟ جواب ہے ہر مسلمان پر۔ اگلا سوال ہے، قرآن کے مطابق کون سی چیز ہر بیماری کی شفا ہے؟ جواب ہے شہد۔ اگلا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل زیادہ پسند کرتے ہیں؟ جواب ہے روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگلا سوال، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کرنا برکت کا سبب ہے؟ جواب ہے سلام کرنا۔ اگلا سوال ہے، اس فتنے دور میں نبی کریم کی کسی ایک سنت کو زندہ کرنا اسے کتنا ثواب ملے گا؟ جواب ہے اس پر عمل کرنے کے برابر۔ اگلا سوال ہے، حیض کی حالت میں قرآن پاک کی کن آیات کی تلاوت جائز ہے؟ جواب ہے دعا کی نیت سے پڑھی جانے والی آیات۔ اگلا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے کس دن کا انتظار کرنا چاہیے؟ جواب ہے کوئی خاص دن نہیں۔ اگلا سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے کو کس قدر ثواب کی خوشخبری دی؟ جواب ہے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگلا سوال، آسمانی بجلی کے دوران کون سی چیز کو ہاتھ میں نہ رکھیں؟ جواب ہے موبائل فون۔ اگلا سوال ہے، جب سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل جلدی کرتے؟ جواب ہے مسجد کی طرف جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جلدی میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے، ساتھ ہی ہم بھی گئے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی تاکہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و ہلاکت سے نہیں لگتا، لیکن جب تم گرہن دیکھو تو اس وقت نماز اور دعا کرتے رہو جب تک گرہن کھل نہ جائے۔ اگلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سب سے زیادہ مخالف کس نے کی؟ جواب ہے سرداروں اور رئیسوں نے۔ اگلا سوال ہے، مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنے کے لیے قرآن میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے صبر اور نماز کا۔ اگلا سوال ہے، گھر میں شیطان کی آمد روکنے کے لیے کون سی سورت کا پڑھنا ضروری ہے؟ جواب ہے سورۃ البقرہ۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے دوران کس بات سے منع فرمایا؟ جواب ہے برتن میں سانس لینے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوٹے،
اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں بدعت کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے دینی معاملے میں نیا کام کرنا۔ اگلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کے بعد اللہ نے کون سا عذاب بھیجا؟ جواب ہے طوفان کا۔ اگلا سوال ہے، نماز میں بار بار بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے نماز میں بار بار بھول جانا شیطان کی وسوسے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان انسان کو نماز میں دھیان ہٹانے اور بھلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نماز کی خشوع و خضوع سے محروم ہو جائے۔ اگلا سوال ہے، گناہوں کی معافی اور رحمت کا ذریعہ کیا ہے؟ جواب ہے استغفار کرنے سے۔ اگلا سوال ہے، گھریلو سکون کے لیے کون سی عبادت سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ جواب ہے فرائض نماز۔ اگلا سوال ہے، کیا یہ سچ ہے کہ کسی مخصوص سانپ کو مارنے سے باقی سانپ خاندان کو تنگ کریں گے؟ جواب ہے یہ ایک غیر حقیقی عقیدہ ہے جو مقامی روایات اور کہانیوں پر مبنی ہے۔ حقیقت میں ایسا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے، مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو لوگوں کی کون سی آواز سنتا ہے؟ جواب ہے لوگوں کی جوتیوں کی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اپنے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں اعمال کو کس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ کے سامنے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے قیامت کس دن قائم ہوگی؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ اگلا سوال ہے، قرآن کے مطابق کس قوم کو اللہ نے بندر بنا دیا؟ جواب ہے قرآن کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ سورۃ البقرہ سورۃ الاعراف میں بیان ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آیا کہ انہیں ان کی قوم نے آگ میں ڈالا لیکن وہ بچ گئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے، کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکمت عطا فرمائی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے، کس نبی نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اگلا سوال ہے، مریض کی دعا کس کی دعا کی طرح ہوتی ہے؟ جواب ہے فرشتوں کی دعا۔ اگلا سوال ہے، لہسن اور پیاز کے چھلکے جلانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے غربت کا سبب۔ اگلا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کی ضمانت کس عمل کے ذریعے دی جا سکتی ہے؟ جواب ہے لوگوں کی ہمدردی کرنے سے۔ اگلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران برکت حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے کھانے کا حکم دیا؟ جواب ہے برتن کے کنارے سے کھائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم برتن میں سے کچھ کھاؤ تو اس کے کنارے سے کھاؤ اور درمیان کو نہ چھوڑو کیونکہ برکت کنارے سے نازل ہوتی ہے۔ سنن ابن داؤد۔ اگلا سوال ہے، قرآن پڑھتے وقت جمائی آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے قرآن پڑھتے وقت جمائی آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسلام میں جمائی کو شیطان کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اسے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اگلا سوال ہے، حدیث کے مطابق صدقہ کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب، غصہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سنن ترمذی۔ اگلا سوال ہے، وضو کے بعد بندہ کس حالت میں ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، گناہوں سے پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ان کے آنکھ کے دھونے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہے۔ بس جب وہ اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہے وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں سے نکل جاتی ہے، حتیٰ کہ دو گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ راویہ مسلم۔